السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاجی سختی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا تھا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن لوگ مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اور ان کا باطن ایک ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے باوجود انصاف پسند انسان ہے۔ نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ موسیٰ، ابو سلمہ نے کھانے کے بعد موسیٰ سے پوچھا، تم 2 دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہوگا؟ ہاں ابو سلمہ، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ تفصیل سنانی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا۔ میں خود مسجد میں موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لفظ بلفظ سنایا اور اس کے مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا۔ ابو سلمہ نے پوچھا، کچھ کیا تھا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عمر کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ اس کی بات سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات کی اور کسی کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے خائف ہیں۔ ہاں، اسحاق نے کہا، محاذوں کی صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، نہ ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں۔ یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوگ در جوگ جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کر لیتے ہیں، ایسے طریقے سے لڑاتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا سکتے ہیں؟ ناممکن، ایک نصرانی بولا، جہاد کو یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا، اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ایک ایسے تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے پوچھا، حبیب بنت یامین کو کب مدینہ لے جا رہا ہے؟ کل یا پرسوں؟ تم کل صبح روانہ ہو جاؤ۔ ابو سلمہ نے ابن داؤد سے کہا، مدینہ پہنچو اور ان دونوں کا انتظار کرو، وہ پہنچ جائے تو ان کے ساتھ رہو۔ حبیب بھی عمر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ رہنا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا۔
حبیب ابن کعب اپنی نئی بیوی بنت یامین کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں اس کا اپنا مکان تھا۔ اس کے مکان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ ابن داؤد بھی آ گیا۔ میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا ابن کعب۔ ابن داؤد نے حبیب سے کہا، میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تم نے مجھ غریب پر جو کرم کیا ہے وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا، اور میں اس کا صلہ دینے کے قابل نہیں، اور میں نے اگر کرم ہی کیا ہے تو میں نے صلے کی توقع پر نہیں کیا۔ حبیب نے کہا، تم مجھے صلہ دے چکے ہو، بنت یامین سے زیادہ قیمتی اور صلہ کیا ہوگا، اور امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ میرے باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے۔ پاس بیٹھی ہوئی بنت یامین نے حبیب سے کہا، اور میں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ میری وفا کو آپ گھر کی چار دیواریوں میں نہیں آزما سکیں گے۔ اگر آپ کبھی جہاد پر جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میری وفا میدان جنگ میں دیکھنا۔ حبیب ابن کعب ہنس پڑا۔ اس ہنسی میں پیار مجسم تھا۔ اس کی یہ بات ہنسی میں نہ ٹھالو ابن کعب۔ ابن داؤد نے کہا، اسے جہاد میں شریک ہونے کا بہت ہی شوق ہے۔ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4-5 چاند پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف اس بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے، اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ وہ یہودی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا تھا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ لایا تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے یہی رہنے دو۔ تم جانتے ہو ابن کعب، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خدمت کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ابن کعب، میں اپنی اس بیٹی کی کون کون سی خوبیاں بیان کروں؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلو، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے شاہ سوار بنا دو، مجھے برچی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے ہاتھے کے لیے لڑوں گی، اور میں شادی کرنے کی بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر پناہ لیے ہوئے تھا۔ میں اسے شہ سواری کیسے سکھا تھا وہ میں سکھا دوں گا، حبیب نے کہا۔ اور ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا چھوڑ دو۔ میں تمہارے روزگار کا بندوبست کروں گا۔ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو، ابن کعب نے ابن داؤد سے کہا۔ لیکن میرے یہودی دوست نے میرے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب میں نہ اس پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر۔ میں اپنی کوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، حبیب نے کہا، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی بات نہ کہو ابن کعب۔ ابن داؤد نے کہا، جس نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں، وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بلا کر اسلام کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تم شاید یہ نہیں جانتے ابن داؤد، حبیب نے کہا، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہے۔
یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ابن داؤد نے کہا، میں مدینہ سے دور کا رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ یہودی فتنہ پردار قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے، یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا۔ انہوں نے دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔